جی ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ خواجہ آصف کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ملک کے اندر سب سے بڑا جو پیشہ ہے وہ گدہ گری بن چکا ہے اور اس سے سب سے زیادہ روزگار میسر ہے۔ اب حکومت کی طرف جائیں تو حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں، گویا کہ یہاں پر اس وقت دودھ کی نہر تو نہیں بہہ رہی، بہرحال اکانومی بہت اچھی ہے اور اس کی جو فلائٹ ہے وہ اپورڈ سوئنگ ہے۔ اب اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر خواجہ آصف صاحب کی جو بات ہے اس کی جسٹیفیکیشن حکومت کیا دے گی؟ اگرچہ کہ ان کا رخ جو ہے یا ان کی بات کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ملک کے اندر سے بے شمار جو لوگ ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، عرب ممالک کے اندر جا رہے ہیں، اور ایک منظم گروہ جو ہے اسے سمجھے کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے لوگوں کو باہر جو ہے لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں پر جا کر جب وہ بھیک مانگتے ہیں تو پاکستان کی جو عزت و توقیر ہے اس میں بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا دوسرا موضوع اس پر بات کریں گے کہ آج جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وفاقی وزیر کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے طبقے کو بجلی کی قیمت میں 70% ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ جو 200 یونٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے چونکہ وہ سولر انرجی کے حوالے سے ملتا ہے، تو اب سولر انرجی جو ہے وہ چونکہ زیادہ لگ چکی ہے تو اس کی وجہ سے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جو امیر طبقہ ہے، وہ 200 یونٹ سے کم بجلی کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اندیہ یہ ہے کہ پھر اب یہ 200 یونٹ والا بھی جو کوئی ریلیف ہے غریبوں کو، شاید اس کو کم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 70-80 لاکھ سے جو اس وقت کنزیومر ہے وہ 2 کروڑ سے اوپر جا کر پہنچ چکا اس کا نمبر۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم زیرو ٹالرنس جو ہے اس حوالے سے بھی رکھیں گے کہ جتنی بھی اکانومی کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے جتنا بھی نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے جو ہے زیرو ٹالرنس ہوگا۔ مزید اس پر اگر بات کرتے ہیں تو آگے چل کر جو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک ہڑتال ہوئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہوئی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں ہوئی ہے 8 فروری کو، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہڑتال ہے یہ بالکل ناکام ہو چکی ہے، اس میں کسی قسم کی بھی نہ تو پہیہ جام ہڑتال ہوئی ہے، نہ ہی ہم بات کریں تو شٹر ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس میں ناکام ہوئی ہے؟ کیونکہ حکومت کی جہاں تک جو خاص طور پر لاہور کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہے بسنت کے حوالے سے، وہ تو کامیاب ترین رہی ہے۔ اور جو سب سے لاسٹ جو ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان سے ملاقات کے حوالے سے ان کے وکلا کی جو درخواستیں ہیں انہیں مسترد کر دیا ہے۔ میرے جو مہمان ہیں آج کے جن کے ساتھ ہم بات کریں گے، میرے پہلے مہمان نصیر کمبو صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت، اور ندیم چودھری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں رمضان شیخ صاحب، آپ اینکر بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ سب سے پہلے جی آپ کی طرف آؤں گا نذیر کمبو صاحب، کیا واقعی ایسی صورتحال ہے کہ ملک کے اندر گدہ گری جو ہے وہ سب سے بڑا پیشہ بن چکی ہے؟ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ نو ڈاؤٹ دیکھیں جو خواجہ آصف کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کا ہی کادکاٹ ہے کہ وہ ہمیشہ دلیرانہ اور حقیقت پہ مبنی جو ہے وہ سٹیٹمنٹیں دیتے ہیں، کیونکہ بات پتہ کیا ہے؟ نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جس تناظر میں یہ بات کی ہے نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے تائیں پروونشل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے جو ہیں وہ گدہ گری کے خاتمے کے لیے لیجسلیشنیں کرتی ہیں، اور گدہ گری کو پرموٹ کرنے والے جو منظم گروہ ہیں جو اداروں کے اندر بھی ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہیں، چاہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، یا جو ہے وہ دیگر محکموں میں ہیں، ان کی بابت جو ہے ریسنٹلی بھی پنجاب نے جو ہے وہ بیگنگ کو ڈسکرج کرنے کے لیے جو ہے وہ قانون میں امینڈمنٹ بل جو 2025 میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، جس میں بڑی سزائیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی، جس میں کہ اگر بیگنگ جو ہے وہ کرنے کے لیے بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ 7 سال تک سزا رکھی، جو ہے وہ 7 لاکھ تک جرمانہ رکھا، اور جہاں پہ جو ہے وہ معذور لوگوں کو یا معذور کر کے لوگوں کو یا لوگوں کو قید کر کے جو ہے بیگنگ کے لیے جو گروہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے 10 سال تک سزائیں رکھی، 2 ملین جرمانہ رکھا۔ اسی طرح جو بیگنگ کو پروموٹ کرنے والے گروہ ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی 3 سے 5 سال تک سزائیں اور 5 لاکھ تک جرمانہ رکھا۔ اس کو اسٹیچیوٹ میں جو ہے وہ نان بیلیبل آفینس ڈکلیئر کیا، اس کو جو ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل ناقابل راضی نما آفینس ڈکلیئر کیا، اور اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اس قانون کے تحت جو ہے وہ جو کریک ڈاؤن جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے تائیں کر رہی ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا جو بیان ہے
اس کو اس تناظر میں لیا جائے کہ یہ جو لوگ جو ہے وہ اگرچہ پنجاب گورنمنٹ کے بھی آپ کو پتا ہے کہ 100 سے زیادہ پروجیکٹ ہے جو کہ یوتھ کو انکریج کرنے کے لیے قرضوں کی صورت میں، یوتھ کو جو ہے وہ ایجوکیشن کی صورت میں، یا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف پیکجز کی صورت میں گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو گروہ ہیں، مافیاز ہیں، جیسے ہمارے ملک میں منشیات مافیاز ہیں، جیسے ہمارے ملک میں دیگر مافیاز ہیں، اسی طرح یہ گدا گیروں کو یا بیگنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو مافیاز ہیں وہ لوگوں کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں عرب ممالک میں، سعودی عربیہ میں یا UAE میں. نو ڈاؤٹ پاکستان میں وہ سکلڈ لوگ وہاں جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ مزدوری کرنے جاتے ہیں، ایک عزت والا روزگار لینے کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ مافیات جو ہیں لوگوں کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اور لے جا کے وہاں ان سے جو ہے بیگنگ کرواتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں، سعودی عربیہ میں اور UAE میں جو ہے وہ ویزا ریسٹرکشن جو ہے وہ پوز ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے، جو بینک میں انوالو ہیں، جو ان کے اندر مافیاز ہیں، ان کی بابت پہ گھیرا تنگ کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے، جس طرف خواجہ آصف صاحب کی نشاندہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹیں اپنے تائیں بہت زیادہ کر رہی ہیں اور لوگوں کا جو ہے وہ معیار زندگی پروموٹ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، روزگار کے مواقع دینے کے لیے جو ہے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے. اور میں آج دیکھا کہ بیگنگ کو ڈسکس کرنے کے لیے KPK میں بھی جو قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے اور اس میں بھی اسی طرح کی سخت سزائیں رکھی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیشنل ایشو ہے. میں نصیر صاحب آپ کی طرف یہ ندیم چوہدری صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ہماری حکومت ایک اس نے کشکول پکڑا اور پوری دنیا سے وہ بھی مانگتی پھر رہی ہے، اور IMF ہو یا خیر ان سے مانگتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں امداد مل رہی ہے، بہرحال وہ تو قرضہ ہے، ہم اتارتے رہتے ہیں پوری قوم. لیکن ایک طرف آپ کا امیر طبقہ ہے، آپ کی ٹاپ کلاس حکومت کی ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت مانگتی پھر رہی ہے، اور ایک طرف پاکستانی مانگتے نظر آتے ہیں آپ کو پوری دنیا کے اندر. تو یہ جو جس کی حکومت جو ہے مانگ رہی ہو، اس کے نیچے لوگ مانگ رہے ہوں، تو پھر اسی طرح کا بیان آتا ہے. لیکن نصیر کمبوہ صاحب جو ہے یہ تو بتا رہے ہیں کہ جناب بڑے حالات بہتر ہیں اکانومی کے. اچھا، یہ میرے بھائی نصیر کمبوہ نے ایک بات ٹھیک کہی کہ خواجہ آصف نے نا بڑی دلیری کے ساتھ یہ ایڈمٹ کیا اور اس چیز کو کہا. پچھلے 40-45 سالوں سے تو نون لیگ اور موجودہ جو پیپلز پارٹی یہ دونوں مل کے ہی حکومت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بیگنگ کا کریڈٹ بھی نون لیگ کو جاتا ہے. نہیں اچھا، اس میں ایک تھوڑی انہوں نے ان کو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے بھی خود کو اتنا نہیں وضاحت کی. خواجہ آصف صاحب اکثر جو بیانات ہیں نا وہ ہوش و واس میں نہیں رہتے. آپ کو پتا ہے وہ ایک ایسے آدمی ہے کو کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں بیان جو ہے. گدا گری کا پیشہ ملک میں سب سے زیادہ روزگار میسر کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ملک میں بھی سب سے زیادہ. اب اندازہ کریں، یعنی کہ یہ میں آپ کو ایک پاکستان لیبر ایک ویب سائٹ ہے اس کی ایک سٹیٹسٹکس چند دن پہلے میں نے پڑھی، اس میں کہا ہر سال پاکستان کو 30 لاکھ نوکریاں چاہیے، اور پچھلے 4 سالوں میں پاکستان سے باہر 28 لاکھ لوگ گئے کیونکہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے. اور اللہ ماشاءاللہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے تو بے روزگاروں کی ایک لمبی فوج ظفر موج پیدا کی ہے. اور آپ کو ایپٹما کے پچھلے وہ آپ کا چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا کہ اب تو ہم ٹیکسٹائل کی انڈسٹری سانس لے رہی ہے. 50 لاکھ لوگ پچھلے 4 سالوں میں 50 لاکھ لوگ صرف ایک انڈسٹری سے بے روزگار ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی اکانومی کا حال ہے. اور آپ کی اکانومی کو چیمبر آف کامرس، فیڈرل چیمبر آف کامرس، پنجاب چیمبر آف، لاہور چیمبر آف کامرس، ان کے تمام چیمبرز نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے انفٹ ملک ہے. ہم حقیقت سے نظریں چراتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پاکستان میں سٹیبلٹی ہوتی تو پاکستان میں کوئی روزگار کے مواقع پیدا ہوتے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اب انڈسٹری ڈوب رہی ہے اور نئی آمدن کے مواقع جو ہے نا وہ پیدا، نئی نوکریوں کے جو مواقع ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے. تو اس والے سے اگر کہا جائے تو مجھے اس میں دروگوئی کا کافی پہلو نظر آتا ہے. اور خواجہ آصف، جب خواجہ آصف کی جو بات کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے، اور جن کے اب ہمارے ملک کے وزیر اعظم خود ہی کہتے ہیں جہاں کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا. آپ کو پتا ہے میں مانگنے نہیں آیا، تو وہ ذہن میں بیٹھا ہوا نا کشکول. تو وہ مانگنے والی بات اور گداگری کی بات، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے اس نے پوری قوم کو یعنی مانگنے والا بنا دیا ہے. ایگزیکٹلی. اس سے بھی اس کے علاوہ، اور میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، اس کے وہم و گمان میں اور کشکول اس کے وہ روح کے اندر اترا ہوا ہے.
ان کو مانگنے کی عادت پڑی. اور سب سے بڑی بات سر 78 سالوں میں جتنا پاکستان نے قرضہ لیا ہے ان 4 سالوں میں اس کے برابر قرضہ لے چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا رمضان سے مجھے اور یہ ایک پچھلے 31 دنوں کے اندر یعنی کہ 1 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان اس حکومت پاکستان نے یعنی کہ نون لیگ کی حکومت نے 156 ارب روپے قرضہ لیا. آپ اندازہ کریں کہ قرضوں کی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے قرضے لینے کے. لیکن آگے میں آپ جیسے ندیم شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کے وزیر اعظم بھی جاتے ہیں باہر تو جا کے وہ کہتے ہیں میں قرضہ لینے نہیں آیا یا مانگنے نہیں آیا. اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں قوانین جو ہیں ہمیں کمبوز صاحب نے بڑے قوانین بتائے ہیں سارے پکڑنے کے لیے جو مانگتے ہیں. اب یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی کوئی قانون بن سکتا ہے اس کے اندر؟ آپ کا بے حد شکریہ حسن ضیاء صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جب یہ بیان دیا تو ریئلائز ہی نہیں کیا کہ وہ ان کی حکومت ہے یا وہ کس عہدے پر براجمان ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک طرح سے دعوت موجود ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ آپ لوگ اگر کوئی پیشہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گداگری کو اپنائیے، کیونکہ اس کے اندر بہت اچھا روزگار ہے، بہت اچھے مواقع ہیں، اچھا مستقبل ہے. پھر ساتھ ہی اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر دیا کہ جی ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کے خلاف یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. وہ کام بھی انہوں نے خود ہی کرنا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے خواجہ صاحب کا اپنا مزاج ہے، وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وہ ٹی وی پر ہیں، ان کے سامنے مائک ہیں یا وہ آن ایئر ہیں. ادروائز وہ تھوڑا سنبھل کے بات کریں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں، کہ کوئی ایسا قانون جو کہ حکمرانوں کے اوپر لاگو ہو، تو اس بات کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. پاکستان کے اندر بے حد قوانین موجود ہیں ہر حوالے سے، جتنے شعبۂ زندگی ہیں ہر حوالے سے بہت زرخیز لیجسلیشن ہے. ایک تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ وہاں سے بن کے نکلتے ہیں. جو بنانے والے ہیں ان کے اندر ایسی کوئی شک، ایسی کوئی پروویژن نہیں رکھتے کہ ان کے اوپر، ان کے اپنے اوپر ان کا اطلاق ہو. تو یہی وجہ ہے کہ وہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور سارے کے سارے جو قوانین کا ان کا اطلاق جو ہے وہ غریب آدمی پر ہوتا ہے، وہ عام آدمی پر ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جو پاکستان کے اس وقت معاشی صورتحال ہے، ہمارے حکمران جب باہر آتے ہیں جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے کچھ مانگنے کے لیے، کوئی انویسٹمنٹ کے لیے، پھر وہاں بھی جا کے ان کو ناپ تول کے بولنا نہیں آتا اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پیسے مانگنے نہیں آیا، حالانکہ اس کا وہاں ذکر ہی نہیں ہو رہا ہوتا. یہی بات کہنے کی کیا ضرورت. اچھا ایک بات بتائیں کہ ملک کا ڈیفنس منسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، پوری دنیا کو بتاتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر سب سے بہترین پیشہ گداگری ہے کہ مانگے، اور پھر یہ میسج جو ہے پوری دنیا میں جاتا ہے، خاص طور پہ انڈیا میں بھی جاتا ہے. اور وہ بھی ہمیں لتاڑتے رہتے ہیں کہ یہ تو کیا کہتے ہیں ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، فقیر قوم ہے، کشکول انہوں نے پکڑا ہوا ہے. بالکل ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر مودی صاحب جو ہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کشکول لے کے پھر رہے ہیں، دیکھیں میں نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. اچھا اور ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی یہ بات کرتے ہیں، تو اس حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ کہاں کھڑے ہیں پھر؟ یقینی طور پہ ان کے بیان کے اندر اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی ریفلیکشن موجود ہے، بے بسی موجود ہے کہ قوانین ہیں ان کا اطلاق نہیں ہو رہا، پالیسیز نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر نہیں آ رہی ہے جو کہ بہت ضروری ہے. اب جتنے یہ سارے ایم او یوز، انڈرسٹینڈنگز، یہ وہ معاہدے، کانٹریکٹس، کمبوز صاحب نے تو بڑی خوبصورت اس کی پکچر پورٹریٹ کی ہے، بڑی روزی سی پکچر کے حالات بڑے اچھے ہیں، بہت ساری ایسی آفرز آ رہی ہیں، بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ نوجوانوں کے لیے کر رہی ہے، اور حالات ایسے ہے کہ سب کو روزگار مل رہا ہے، یا نہیں مل رہا تو مل جائے گا. تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ کہ پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. لوگ یہاں پہ کیسے انویسٹ کریں جب ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سرمایہ ڈوب جائے گا. نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، یعنی یہ پکچر کی دوسری رخ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ حالات بہت اچھے ہیں، بڑی آفرز ہیں نوجوانوں کو، لیکن ہمارے ڈیفنس منسٹر کوئی اور بات کر رہے ہیں، یہ کوئی اور. اچھا ایک ڈیفنس، سوری میں آپ کی بات کا تکلام نہیں کر رہا ہوں، ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ مودی صاحب کی تو خیر وہ کلپ بھی بڑا وائرل ہے کہ میں نے پاکستان کے ہاتھ میں کٹورا دے دیا، تو میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ مودی صاحب سے انسپائر بہت ہے. اچھا کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ ان کے لیڈر کے نا بہت یارے غار ہیں. مودی صاحب آپ کو پتا ہے بغیر ویزے کے پاکستان تشریف لائے تھے، اور ان کی 89 کی شادی پہ انہوں نے تحفے تحائف بھی دیے تھے، ایک جہاز لینڈ کیا تھا اس میں، وہ جیت دول بھی آ گیا تھا جو پاکستان کو وانٹڈ تھا، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ایسے ان کے سپائی، ان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ بھی آ گئے تھے.
تو وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں میرے خیال میں. جی نصیر اور جس سے بندہ متاثر ہوتا ہے نا پھر اس کی باتوں کو سیکنڈ جی کرتا ہے. نصیر میں اس میں میرے دو معزز مہمانوں کی گفتگو میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کو یہ فگر ماننا پڑے گا کہ دو سال ہو گئے ہیں یا 1 سال 10 ماہ ہو گئے ہیں وفاق میں گورنمنٹ ہے اتحادیوں کی اور نون لیگ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے. مسلم لیگ نون نے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں تو اس میں جو ہے یہ آفیشیل مثلا فگر ہیں یا سارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں کوئی 10 لاکھ سے زیادہ نوکریاں جو ہیں لوگوں کو دی ہیں یا جنریٹ ہوئی ہیں ان 2 سالوں میں. کوئی 3,15,000 کا فگر وہ ہے کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب جو ہے نا لوگوں کو ملی ہیں. کوئی 4 لاکھ کا فگر وہ ہے جو کہ چیف منسٹر صاحبہ کا جو 100 سے زیادہ پروجیکٹ ہیں ان میں ان لوگوں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے یا ان کو نوکریاں یا اپرچونٹیز ملی ہیں. اور کوئی 2 لاکھ سے زیادہ نوکریاں وہ ہیں جو کہ چیف منسٹر صاحبہ نے کوئی قرضوں کی صورت میں سستے قرضوں کی صورت میں یوتھ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا ہے اور وہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لیکن ایک بات ہے ایک آپ نے فگر بتائی ہے دوسرا 50 لاکھ والی ندیم چوہدری صاحب نے بھی فگر بتائی ہے بے روزگار ہو چکے اور یہ میرا خیال ہے آفیشیل فگر بھی ہے سب کو پتا ہے. تو اگر جتنے آپ 10 لاکھ بتا رہے ہیں 3 لاکھ 15 حساب سے تو یہ زیرو ہو جانا چاہیے لیکن 50 لاکھ دیکھیں میں اس میں دیکھیں ندیم چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے نا آپ کو 9 مئی کے بعد پاکستان کا انٹرنلی اور انٹرنیشنلی سٹیٹس جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا. اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی. دیکھیں اب پاکستان دنیا کے ساتھ پاکستان کو دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں دیکھیں دنیا میں اگر آپ کہیں گے کہ ایران جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو للکار رہا ہے وہ ایران بھی پاکستان کو ریکگنائز کر رہا ہے اور پاکستان کو وہ ہر جگہ اہمیت دے رہا ہے اور ہر جگہ اپنے فیصلوں میں پاکستان کو جو ہے وہ کی اہمیت دیتا ہے. اسی طرح مسلم ممالک میں جو بڑی طاقت ہے ایک معاشی طور پہ بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ان کی جو ہے وہ 2 ٹوک جو ہے وہ موقف جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ بھی پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت ہے اور جتنے عرب ممالک ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان ان کے سب کے بھی سر کا تاج ہے صحرا ہے اور پاکستان کی جو اسلحہ انڈسٹری ہے اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہے اور پاکستان کے ساتھ معاہدات جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ دنیا کا رجحان دنیا کا فوکس چائنا کا پاکستان کی طرف ہوا ہے. تو لہذا یہ سارے جو معاہدات ہو رہے ہیں یہ برابری کی سطح پہ ہو رہے ہیں اور اس سے نو ڈاؤٹ پاکستان میں بزنس آئے گا. نو ڈاؤٹ پاکستان کی ایک پروفیشنل جو فوج ہے چیف اپنے ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کی سربراہی میں میرا پوائنٹ میں آپ نے کہا جی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے بڑا نام ہوا ہے. IMF وہ کچھ عرصہ قبل رپورٹ آئی سارے پاکستان نے دیکھی ہے 5,300 ارب روپے کی کرپشن یعنی آپ کا تمام سسٹم جو ہے کرپشن میں ڈوبا اس میں بیڈ کریسی ہے یعنی بیوروکریسی جو ہے آپ اس میں سیاستدان کہہ لیں آپ ارباب اختیار اپنے کہہ لیں ان کے بارے میں IMF نے کہا اور پاکستان کے وزیر اعظم یا کیبنٹ نے کسی سطح پر بھی اس رپورٹ کو جھٹلایا نہیں. انہی کے کہنے پہ وہ رپورٹ بنائی گئی اور جب دی گئی اور آج تک اس کو ڈینائل نہیں کیا گیا بلکہ اس کو مانا گیا ہے اور اس کے مطابق آگے کہا گیا کہ ہم اقدامات کریں گے. یہ تو ہے آپ کی انٹرنیشنل لیول پر. آپ نے کہا جی کہ آپ کی اسلحہ انڈسٹری بڑی چل رہی ہے معاہدات ہو رہے ہیں بڑا بزنس آئے گا لیکن حقائق یہ ہیں کہ 150 آپ کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل ملوں کی ہے اور ٹیکسٹائل ملیں 150 ٹیکسٹائل بڑے یونٹ جو ہیں بند ہو چکے ہیں. SMEs جو ہیں چھوٹے جو یونٹس ہیں وہ سارے کے سارے کھنڈر ہو چکے ہیں. تو آپ کی پریکٹیکل صورتحال تو یہ ہے یہ جتنے بھی معاہدات ہیں یہ جتنے بھی آپ جا کے ہمیں آپ کی زراعی ہو رہی ہے یہ پاکستان میں پیسہ کیوں نہیں آ رہا کیونکہ آپ کی جو میجر آپ کے جو فورن انویسٹر تھے وہ پاکستان چھوڑ کے بہت ساری کمپنیاں تو بھی تک جا چکی ہیں. دیکھیں اس میں بات پتہ کیا ہے اور اس میں ایک اور خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ آپ کے ملک سے پیسہ منی لانڈرنگ ہو کر جا کے آپ کو پتا وہ پرتگال کے اندر یہ بھی ڈیفنس منسٹر کی پہلی سٹیٹمنٹ میں تو نہیں کہہ رہا حقائق تو یہ بتا رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ ٹھیک ہوا ہوگا لیکن یہ کیوں پھر سارا کچھ نہیں چاہ رہا. دیکھیں یہ جو حقائق آپ دیکھیں کہ IMF نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو نون لیگ کی 2 سال سے گورنمنٹ ہے یہ حقائق میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال بارے میں کہا 16 سال کی میں بتا دیتا ہوں 16 ماہ کی گورنمنٹ پلس یہ والی گورنمنٹ ملا کے انہوں نے کہا دیکھیں حکومت دیکھیں ملک کے اندر جو طاقتور مافیاز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے وسائل پہ جو قبضہ ہے 70 سال سے وہ اپنی جگہ ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے آپ دیکھیں گے
کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے, پیچھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا فگر جو ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو, نون لیگ کی گورنمنٹ میں کوئی 10 نیچے آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ہر چیز کو جو ہے مسلم لیگ نون وفاق میں یا پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں اپنے تائیں ہر چیز اور ہر چیلنج کو نپٹنے کے لیے جو ہے وہ معاملات کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں گورنمنٹ کا بازو بننا چاہیے, اور گورنمنٹ کے جو مثبت اقدام ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ روزگار دینے کے لیے یا ملک میں بزنس کے لیے جو گورنمنٹ کی سرگرمیاں ہیں ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, اور بلا وجہ جو ہے تنقید برائے تنقید جو ہے میں سمجھتا ہوں کر کے ہمیں ڈیمورلائزیشن کی طرف عوام کو نہیں لے کے جانا چاہیے. دیکھیں 2 دن پہلے گورنمنٹ نے کل جو ہے وہ ایک 3 دن کا فیسٹیول گورنمنٹ نے منعقد کیا, نو ڈاؤٹ وہ بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹی تھی. مہینہ پہلے گورنمنٹ نے پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ کر کے وہ پاکستان کا بزنس مین یا کمپنی جو ہے, دیکھو پاکستان کی کمپنیاں یا بزنس مین جو ہے اگر پاکستان کے اندر ہمارے نیشنل اداروں میں وہ انویسٹمنٹیں کریں, اور وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک گڈ جیسچر ہے, تو لہذا ہمیں اچھی چیزوں کو بھی اسی طرح پروموٹ کرنا چاہیے. ندیم جی سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے کرپشن کے حوالے سے, اور ایک آئی ایم ایف کی کرپشن کی رپورٹ ہے 500 جی, یعنی 5,000 روپیہ, بہت ہیوج اماؤنٹ ہے, 300 روپیہ ساتھ ہے, 5,300 روپیہ. اب اس میں کسی کی رپورٹ کو, کس والی رپورٹ کو مانے, کیونکہ یہ 5,300 روپیہ بھی اس گورنمنٹ کا ہے. دوسری بات ہے کہ کیا یہ قابل فخر بات ہے کہ آپ کے نیشنل ادارے جو ہیں آپ کی حکومت نہ چلا سکے, آپ کی بیوروکریسی جو نالائق ترین ہے وہ نہ چلا سکے, اور اس کو آپ سیل کر دیں. یعنی ایک ایسے, یعنی اس کے اوپر فلیگ بیریئر جو ہے, پاکستان کا جھنڈا چلتا تھا پی آئی اے کے اوپر, یعنی فلیگ بیریئر وہ چند ان اداروں میں سے ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا لے کے چلتی تھی, اس کو ہم نے بیچنے کے بعد یہ قابل فخر بات ہے. میں آپ کو ایک یہ اسی بات پہ میں کہ پی آئی اے جو ہے وہ یہ نون لیگ کی حکومت نے 1990 میں کام شروع کیا تھا نجکاری کا, اور یہ جو پی آئی اے ہے آپ اندازہ کریں اس کی تو اب نجکاری کے اوپر بہت سے کویشچن آگے ہوئے کہ یہ کس طرح سے ہوئی ہے, اور اپنے اداروں کو بیچنا اور بیچ کے یہ کہنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, میرے خیال میں ایک زندہ قوم کے لیے شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک یہ بے روزگاری اور روزگار کی بات ہے, اس گورنمنٹ نے آتے ہی بجلی کے ریٹ 3 گنا بڑھائے, اور 45 یعنی کہ 7 روپے کی بجلی 28 روپے میں بیچی, پوری انڈسٹری کا بیڑا گرک کر, پوری انڈسٹری ہی بیٹھ, پورے پاکستان کی انڈسٹری میں بے روزگاری اتنی زیادہ ہوئی, لوگ اپنا پیسہ نکال کے باہر لے گئے, تاجر انڈسٹریلسٹ چیخیں نکل گئی ہیں پورے ملک کی. جناب ٹس سے ماسی نہیں ہو رہے. نون لیگ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. نون لیگ جب بھی اقتدار میں آئی ہے انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں کہ پبلک ویلفیئر کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو انہوں نے اس کو ختم کر دیا, اور تاجرانہ پالیسی ان کی ہے. میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے. آج نون لیگ کی حکومت کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو ووٹوں سے وہ الیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں. آج بھی اگر طاقتور حلقے اور اسٹیبلشمنٹ ان کا سپورٹ نہ کریں, یہ تو ایک کونسلر کے الیکشن نہیں لاہور میں. اچھا, بسنت انہوں نے بڑی سی کامیاب طریقے سے منائی ہے, اور یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھیں سر, بسنت ایونٹ 25 سال کے بعد ہوا ہے, میرا اس پہ ایک اپنا اوپینین ہے. ہو سکتا ہے کہ نصیر صاحب کا ایک اپنا اوپینین ہو, شیخ صاحب کا اپنا اوپینین ہو. بسنت 25 سال بعد ہوئی ہے. سٹیپ ڈاؤن کس نے کیوں ہوا تھا؟ سٹیپ ڈاؤن اس وجہ سے ہوا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں تھی. اچانک یہ کیوں ہوا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے یہ صرف اسرائیل کے ایشو سے اور ناکام خارجہ پالیسی اور مہنگائی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے ایونٹ کر رہے ہیں. اور کبھی فگر آ رہی ہے کہ 4 روپے اشتہارات پہ خرچ کیے ہیں, 2 روپے پتنگ بازی پہ خرچ کیے ہیں. اتنا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے اور اپنی تصویریں لگانے کی بجائے, اگر آگے رمضان آ رہا ہے آپ یہ رمضان پیکج میں ڈالتے 4 لوگوں کا بھلا ہو جاتا, ان کو کچھ کھانے پینے کو. اس فیسٹیول سے یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس فیسٹیول سے ایک دم کلرفل چینج آئی ہے. کلرفل چینج کیسے آ سکتی ہے؟ اسلام آباد میں آپ کے 250 کے قریب لوگ مر گئے ہیں, زخمی ہیں ادھر, اور آپ یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں, شادیاں نہیں جا رہے ہیں. میرے خیال میں 100 کا اعلان ہونا چاہیے تھا. اور ثانیہ بلوچستان کے بعد جو کچھ بلوچستان میں ہوا اور جو کچھ اسلام آباد میں ہوا, اتنی بڑی دہشت گردی کے بعد اس قسم کے ایونٹ کو سرکاری طور پہ منانے کی بجائے جی رمضان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ رکھنا چاہیے. بالکل بہت اچھا ایونٹ تھا, 25 سال بعد ہوا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہیں,
लोगों के पास यानी सेलिब्रेट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो हुकूमत का अच्छा फैसला था कि हुकूमत ने अपने यानी सरकारी सतह पर इस इवेंट को सेलिब्रेट करने का फैसला किया, और ख़ास तौर पे इस वक्त हमारी जो जनरेशन है उसे पता चला, ज़ाहिर है 25 साल पहले अगर ये इवेंट हुआ था तो 25 साल में एक नई नस्ल फिर से सामने आ जाती है। तो बड़ा अच्छा फैसला था, मगर बदकिस्मती कि इस्लामाबाद के अंदर ये वाक़या हो गया, और हुकूमत जिस तरह से हुकूमती सतह पर इसको सेलिब्रेट करना चाह रही थी वो उसे ना कर सकी, मगर हमने देखा कि लोगों ने अपने लेवल के ऊपर इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। और ये कितना सक्सेसफुल रहा हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने यानी मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से और इवन बाहर से भी लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए। और फिर लाहौर के अंदर जो गाड़ियों का इन्फ्लक्स था, जितनी बड़ी तादाद में लाहौर के अंदर गाड़ियाँ दाखिल हुई और वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने पैसे खर्च तो फिर किए। क्या मुझे ये बताएं, जो इकोनॉमी जो भी जनरेट हुई सारे इवेंट के साथ, अब एक तरफ हमें नजर आता है कि हमारी जो इनकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, मुल्क से इन्वेस्टमेंट जा रही है, दूसरी तरफ ये एक इकदाम जो है इसको किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं? देखिए वो एक और इशू है, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कि हमारे ताजिर हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि जो बिजली के रेट्स हैं वो कम किए जाए, तो हुकूमत को उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। दरअसल बात ये है कि हुकूमत के पास पैसे इकट्ठे करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो टैक्स करे, सिवाय इसके कि वो बिजली की कीमतों में इजाफा करे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आने ही उसकी वजह लॉ एंड ऑर्डर की बुरी सूरत हाल है, और फिर यहाँ के कवानीन हैं जो कि इन्वेस्टर्स को सपोर्ट नहीं करते। इन्वेस्टर के यानी उन्हें ये श्योरिटी नहीं होती कि वो जितना पैसा लगा रहे हैं वो उनके हाथ में वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, मुनाफा तो एक तरफ रहा। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। अभी देखिए जितने अच्छा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक रिलीफ भी दिया है जिसमें आपकी बिजली जो है उसके अंदर तकरीबन 4-4.5 रुपए जो कमर्शियल आपका समझ लें, या आपका वो जो फैक्ट्रीज वगैरह यूज करती हैं उसमें वो कम हुआ है, यानी 12 सेंट के ऊपर ऑलमोस्ट वो आ गई है ना बिजली जो है। तो इससे आपको लगता है कोई रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल उससे रिलीफ तो मिलना चाहिए, मगर मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती कि ताजिर आखिर क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे तगड़ा तबका है वो यही ताजिर हैं, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मगर इसके बावजूद ये हुकूमत से हर मामले में रियायत चाहते हैं कि इनसे टैक्स ना लिया जाए, इनको बिजली सस्ती दी जाए, इन्हें दीगर मराहत दी जाए, और इनके लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जाए। और फिर हुकूमत क्या करे? हुकूमत को क्या फायदा होगा जब वो इनको टैक्स नहीं करेगी या इनसे वो पैसे नहीं लेगी, तो फिर गरीब आदमियों को टैक्स करेगी जिस तरह से वो कर रही है, और गरीब आदमी की तो कोई आवाज सुनता भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इनके एक फिगर की मैं तस्वीर करता हूँ। इन्होंने भी बताया ना कि मजबूरी है कि बिजली की कीमत बढ़ाई जाए। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ कि ये सब आपसे सुनता हूँ, मैं 700 से नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं चाह रहा हूँ अवैस लगारी साहब ने जो आज बात की है, मैं जरा कंबोज साहब से बात करके इसी पॉइंट पर आपकी तरफ आ रहा हूँ। कंबोज साहब, अब उन्होंने कहा जी 200 यूनिट जो है, इससे नीचे जारी बात है आपका जो आम तबका था वो थोड़ा सा उसको रिलीफ था। अब इन्होंने बहाना ये बनाया कि जो अमीर तबका है उसने अपने, जारी बात है, सोलर सिस्टम लगा लिए हैं सारे, तो उनकी फैक्ट्रियों के अंदर जितना सोलर सिस्टम लग चुका है, उनके घरों में, आपके उनके सिस्टम्स के अंदर, तो उससे उनके आम बाकी तो जरूरत खत्म हो गई है ना उनकी बिजली के इस्तेमाल की, तो वो 200 यूनिट से वैसे नीचे चले गए। तो बकौल उनके कि यार ये इन्होंने जो 200 पे नीचे आए हैं तो उसका वापदा को चूंकि नुकसान हो गया, अब ये रिलीफ इनका हम नहीं दे सकते, इसका मतलब है 200 से ऊपर हम जाएंगे। तो वो तो 80 लाख लोग थे, उनका तो ये कहना है कि जो 2 करोड़ लोग हुए हैं उसमें 80 लाख तो थे वो जेन्युइन लोग थे, और अब जो मजीद जो इजाफा हुआ है ये अमीर तबका इसे सस्ता करके 200 में आ गया। तो अब आने वाले दिनों में ये 200 यूनिट भी खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो बिजली का मसला है ना, मैं समझता हूं कि इस पे जो है नो डाउट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है उसको गवर्नमेंट कंपनसेट करने के लिए या अकोमोडेट करने के लिए जो है ना सोचती रहती है, और कोई ना कोई हल जो है, ये इसी सिलसिले की कड़ी थी कि जो 200 यूनिट वाले सार्फिन थे उनको प्रोटेक्टेड रेट जो है वो दिया जाए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट की एक एस्टिमेशन थी 90 लाख, लेकिन उस फायदे से या उस प्रोटेक्शन से जो है वो प्रोटेक्शन उन लोअर मिडिल क्लास को, गरीबों को या मिडिल क्लास को तो ना मिली, लेकिन उस फायदे को भी अमीरों ने जो था वो 25-25, 30-30 लाख के सोलर सिस्टम लगा के अपने घरों में एसी फ्री कर लिए, अपने बिजनेस जो है वो क्या बुराई है? अगर अब इसमें अब मैं आज की भी खबर है, मैं बताऊं कि वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स चार्जेस में रद्द-बदल का फैसला कर लिया है। नो डाउट गवर्नमेंट की जो है वो इस चीज की तरफ जो है
کہ عوام الناس جو ہے, جو ریزیڈنشل غریب طبقہ ہے, اس کے لیے جو ہے وہ جو ایسا حل نکالا جائے کہ نو ڈاؤٹ امیر جو ہے وہ ان کے لیے تو ایشو نہیں ہے, اگر ان کے کاروبار چلتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بھی ریٹ لگایا جا سکتا ہے, لیکن غریب جو ہے وہ اس کے لیے سبسڈی, یا جیسے سنتوں کے لیے جو ہے, جیسے آپ نے کوڈ کی خبر کہ اویس لغاری صاحب نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں ہمارا انرجی منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ 70% طبقے کو جو ہے ہم جو برات یافتہ طبقہ ہے یا جو امیر طبقہ ہے ہم اس کو جو ہے وہ بجلی نہیں دے سکتے. تو بیسیکلی یہ گورنمنٹ کا عوام کو, غریب عوام کو اکاموڈیٹ کرنے کی طرف اشارہ ہے, اور آئی ہوپ کہ جو گورنمنٹ نے نیپرا کو جو ہے وہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ اس میں ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ 300 سے 700 کی بجلی استعمال کرنے والے صارفین جو ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی کمی یا جو ہے وہ ٹیرف میں کمی. نو ڈاؤٹ کہ جو بجلی کا جو یہ ریٹ ہے, یا جو غریب عوام جو ہے وہ 200 سے 1 یونٹ بھی اوپر جاتا ہے تو ان کا بل 10,000 ہو جاتا ہے, 8,000 ہو جاتا ہے. میری اس سے جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, اور نو ڈاؤٹ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کی طرف پوری طرح کاربند ہے, اور وہ سوچ رہی ہے کہ اس طبقے کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے, اور واقعی یہ مراد جو ہے جو کہ ان کو دی جائے, جو مراد جو ہے امیر طبقے کو چلی گئی ٹیکنیکلی, یا انہوں نے ایک بجٹ لگا کے, جیسے ہوتا ہے نا کہ جو پیسے لگاتا ہے فیسیلیٹیز اس کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ سہولت بھی ان کے لیے چلی گئی, اور اسی وجہ سے جو ہے منسٹر جو ہے ان کی جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے, اور آئی ہوپ کہ مستقبل میں جو ہے یہ جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی گئی ہے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں رد و بدل کے لیے, تو اس میں جو ہے وہ عوام الناس کے لیے جو ہے فیسیلیٹیز ہوں گی مستقبل میں. نو ڈاؤٹ جب سے گورنمنٹ آئی ہے پچھلے سال, آپ کا پوائنٹ آ گیا, کمبوز صاحب آ گیا. ندیم شوئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ زمین سرکانے لگے ہیں رد و بدل کر کے, کہ یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے نئی ایک نوید ہے؟ اچھا, انہوں نے یہ جو بات کی نا ابھی کہ سولر کی جو ہے نا وہ نئے 2015 کے جو رولز تھے وہ گورنمنٹ نے ختم کر دیے. اب نئے رولز جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہوں گے, اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے سولر لگایا ہوگا اب ان کو اتنے زیادہ فوائد نہیں ملیں گے اس کے, اور ان کو حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جس ریٹ پہ ہم بجلی بیچنا چاہ رہے ہیں نا وہ ان کو ملے. اب میں آپ کو پچھلے سال کی ایک 2025 کی ایک رپورٹ بتا دوں. اس میں تھوڑی سی بات, پہلے یہ کہتے ہیں سولر لگائیں, ظاہری بات ہے جب سولر لگایا تو بہت ساری فیکٹریاں اور بہت ساری چیزیں جب سولر پہ چلی گئی ہیں تو آپ کے جو نیشنل گریڈ ہے اس پہ سے بوجھ بہت کم ہو گیا, تقریباً 8 ارب سوری 8 میگا واٹ فرق پڑا نا. اس میں تو گورنمنٹ کو فائدہ ہو گیا کہ ان کے اوپر جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا. اب اگر وہ خود لگانے اس کو بھی وہ نیگیٹو دیکھ رہے ہیں. کیوں نیگیٹو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جو بجلی ہے بڑا آسان طریقہ پیسے کمانے کا, عوام کی جیبیں کاٹنے کا. تو اگر کوئی لگا رہا ہے تو اس کو اب ڈسکریج کر رہے ہیں. پہلے پالیسی لاتے ہیں, جیسے پہلے سی این جی کی پالیسی لائے پھر ختم, اس کو ڈسکریج کیا. اب جبکہ آپ کو رینیویبل جو انرجی ہے پورے ملک کو چاہیے, آپ کو ونڈ کی بھی چاہیے, آپ کو سولر, آپ ان کو بیک اپ دینے کی بجائے, ان کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے اب ایسی پالیسی لا رہے ہیں کہ جس سے جس نے لگوایا اسے بھی فائدہ نہ ہو. میں اس میں تھوڑی سی ایک آپ کو فگر بتانا چاہ رہا ہوں. میرے کمبو بھائی نے بڑی پیاری پیاری بولی سی باتیں کی ہیں عوام کے فیور کے حوالے سے, میں اس کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2025 کی ایک رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں حکومت نے جو بجلی عوام نے جو بجلی خریدی وہ 101 ارب یونٹ خریدی, اور اس کی وصولی انہوں نے کی 3,379 ارب روپے. اب اس میں سے 2,923 ارب روپے آئی پی پی لے گئی. حکومت کو کیا ملا؟ پنجابی میں اس کو کہتے چھنکنا. حکومت کو ملا چھنکنا. کمائی ساری کون لے گئی؟ آئی پی پی. 7 روپے کی بجلی 28 روپے کا بل تھا, اور فائدہ کس کو ہوا؟ آئی پی پی کو. اور آئی پی پی کن کی ہیں؟ ان میں اکثریت جو ہے وہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے, کاروبار ان کا ہے, اور یہ کیسے چاہیں گے کہ ان کے کاروبار پہ کوئی ان کے پیٹ پہ لات مرے؟ وہ تو کہیں گے جناب سولر بند کرو ہماری بجلی. پہلے انہوں نے سولر بیچا, پھر سولر جب اسٹیبلش ہو گیا نے دیکھا کہ یہ نیشنل گریڈ میں بجلی آ رہی ہے تو یہ تو سستی ہو رہی ہے, تو انہوں نے پالیسی چینج کر لی. بھائی بات یہ ہے دنیا میں سب سے سستی بجلی پانی سے بنتی ہے, آپ پانی سے بجلی کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے پچھلے 40-50 سال سے جب یہ دونوں جو حکومتیں ہیں مشترکہ کمبائن, یہ بانمتی کا کنبہ جو اکٹھا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر, انہوں نے جو پچھلے 40-45 سالوں میں جو پالیسیاں بنائی ہیں, انہوں نے بجلی کیوں نہیں بنائی سستی ترین؟ آپ کو پتا ہے جب 80s کے دور میں
60% बिजली पानी से थी और 40% जो है वो फ्यूल के ऊपर थी। अब आपकी जो है वो 85% बिजली जो है वो फ्यूल के ऊपर है आईपीपीस के, और 15% डिफरेंट है। तो आपने उस फिगर्स को चेंज कर दिया ना पूरी तरह, तो आपने उसको कारोबार बना लिया। आप पानी से बिजली पैदा नहीं करने देते, आप कोयले से बिजली पैदा नहीं करने देते, आप उन जराए को इस्तेमाल नहीं करने देते। आपने मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया, इतनी महंगी बिजली कर दी कि आप कंपेटेबल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं। मुझे ये बताइएगा कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मौजू भी चेंज कर लें। इस वक्त जो हड़ताल थी 8 फरवरी की पीटीआई ने की, और अब वो कह रहे हैं कि बड़ी कामयाब हमारी हड़ताल रही है, वाकई है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट कोई कामयाब हड़ताल नहीं थी। इतवार का दिन था, इतवार को आपको पता है बड़े शहर बंद होते हैं, लाहौर कभी भी नहीं खुला इतवार वाले दिन, और उनकी शायद मजबूरी ये थी पीटीआई की कि 8 फरवरी उसी इतवार को ही आ रहा था, वरना वो आगे पीछे कर लेते या उनकी जो हड़ताल थी उसकी कोई शक्ल, उसका कोई चेहरा नजर आ जाता, मगर हड़ताल उनकी कामयाब नहीं हुई है। रही बात कि जी हड़ताल कामयाब हो ना हो, एक तरह से मैसेज कन्वे हो जाता है, जो भी कोई करना चाहे प्रोटेस्ट वगैरह, कि जी हम इस वजह से हड़ताल करना चाह रहे हैं, तो वो शायद उनका हो गया है। लेकिन उस हड़ताल के नतीजे में हुकूमत को कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि वो हड़ताल सक्सेसफुल नहीं थी। तमाम शहर बंद रहते हैं, छोटे शहर खुले होते हैं इतवार वाले दिन, बड़े शहर पाकिस्तान के तमाम हफ्ते वाले दिन, सॉरी इतवार वाले दिन। इनकी बसंत वाली स्ट्रेटजी ठीक रही कम से कम लाहौर की हद तक? जी, बसंत वाली स्ट्रेटजी तो उनकी ठीक रही, और उस हवाले से आप देख सकते हैं लाहौर के अंदर सारा लाहौर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था बसंत को, और उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं कि जी हड़ताल थी और लोग जो है वो। नदीम साहब, मैं इस पर आपसे भी बात करूंगा, लेकिन पहले कंबोज साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिलीफ नहीं दिया, फौरी मुलाकात की बात, तो उनकी वकला की बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब तकरीबन कोई 30 के लगभग केसेस हैं या 80 केसेस हैं गालिबन, जिनके ऊपर जो कोर्ट सुन नहीं रही। 18 केसेस तो उन्होंने कंफर्म बताए थे, ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर कोर्ट उनको सुन नहीं रहे, और 2023 से लेकर अब तक नहीं सुन रहे। और ये गिला ये कर रहे थे कि हम वकला अगर हम नहीं मिलेंगे, और एक वकील उनके बता रहे थे कि पिछले कोई काफी माह से उनकी सिर्फ एक कोई चंद मिनट की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और वो गिला कर रहे थे कि ये जो कोर्ट का प्रोसीजर है, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह बात कर रहे हैं, उनको उससे बहुत ज्यादा गिला था। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, जो अदालतों में चीजें सब जुडिस है ना, हमें उन पे कमेंट जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के आपस में होते हैं ना, वैसे करने की बजाय ना फेयर कमेंट हम ये करें। अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आज जो मैटर था ना, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनकी सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, उसमें इमरान खान साहब की बेल लगी हुई थी अल कादर ट्रस्ट केस में। तो अल कादर ट्रस्ट केस के आर्गूमेंट के दौरान जो था, जो वकील थे सरदार लतीफ कोसा साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की जी कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो जरूरी है। जैसे वकील के पास होता है कि जी मैंने अपने क्लाइंट से कुछ चीजें पूछनी है, लीगली जो है वो उससे जो है वो मैंने डिस्कस करना है, और राइट भी है, फंडामेंटल राइट है। तो उसमें चीफ जस्टिस साहबा ने ऐसी बात नहीं है कि उनकी आज के लिए जो प्ली थी ना उसको अगले दिन पे डाल दिया कि देखिए जो दूसरी पार्टी है उनका भी मौकफ लेना जरूरी है और उनका मौकफ सुनना भी जरूरी है। तो लिहाजा उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो है इमरान खान साहब की जो हेल्थ से मुतल्लिका जो कंडीशन थी उसके बारे में भी रिपोर्ट मांगी है, और चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं, जैसे साइफर केस की अपील पेंडिंग है, जैसे तोशा खाना 1 जो है उसके बारे में समात है, जैसे बहुत शुक्रिया कंबोज साहब, मेरा टाइम खत्म हो गया। मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम इस वक्त आप वाइंड अप कर दें। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाजत दीजिए।